بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی طرف سے ریٹ دائر کی تھی میں نے، 2 ریٹس تھی ان کی طرف سے، اور جس میں 2 ایشوز ہم نے اٹھائے تھے۔ ایک ایشو جو بنیادی اہمیت کا تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو لگ بھگ 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں، تو ہماری کوئی بھی ملاقات، وکلاء کی کوئی بھی ملاقات ان سے بغیر جو ان کے 2 فرشتے، ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہماری تمام کنورسیشن سنتے ہیں۔ اور چونکہ وکیل اور موکل کے درمیان قانون یہ حق دیتا ہے، ایون پریزن رول میں بھی 566 رول کے تحت پرووائڈڈ ہے کہ وکیل اور موکل کے درمیان کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ تو یہ قانون پامال ہو رہا تھا، اور یہ حق بھی وکلاء کا بھی اور خان صاحب کا بھی وائلیٹ ہو رہا تھا۔ عدالت کے سامنے جب ریٹ دائر کی تو عدالت نے اس آسپیکٹ کا دلچسپی سے نوٹس لیا، جیل حکام کو طلب کیا۔ آج اس مقدمے میں سرکاری وکلاء جیل سپرڈنٹ کو سننے کے بعد فاضل عدالت نے 2 احکامات جاری کیے۔ ایک تو یہ قرار دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی وکلاء اور خان صاحب کی کنورسیشن کو کوئی بھی نہیں سنے گا، اور اس فعل کو ڈپلیکیٹ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی قرار دیا ہے، ہم نے شکایت کی کہ وکلاء کے ساتھ جو حکام کا رویہ ہے وہ ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے، انتظار کرایا جاتا ہے گھنٹوں، اور انتظار بھی کوئی انتظار گاہ میں نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ ہدایت دی کہ رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن ہونے کے بعد پارٹی کے کچھ عمائدین خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کا حق ہے، جیل حکام نے یہ موقف اٹھایا کہ صرف ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو سکتی ہے۔ جج صاحب نے ان کی اس تشریح کو غلط قرار دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ منڈے سے لے کر سیچرڈے تک ہر روز خان صاحب کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ میں جن افراد کی ملاقاتیں ڈیزائر کی گئی تھی ان کو ملاقات جلد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو یہ 2 احکامات ہوئے ہیں، اس سے ہمیں ایک ذہنی کوفت ہوتی تھی، خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ کلاسیفائڈ نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک اور بات جس پہ عدالت نے آرڈر کیا ہے، ہمیں خان صاحب کے پاس کوئی کاغذ پین لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار کوئی کاغذ لے بھی جاتے تھے تو اس کی فوٹو کاپیاں رکھ لیتے تھے۔ اس کی بھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں سختی سے ممانعت کی ہے کہ وکلاء کوئی بھی کاغذات لے جائیں گے، ان کی کوئی کاپیاں نہیں بنیں گی، بے شک سرسری طور پہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کے وقت، لیکن نہ ان کو پڑھا جائے گا اور نہ ان کاغذات کی کوئی نقول تیار کی جائے گی۔ ابھی تک یہ ہوتا آیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کاغذات لے کر جاتے ہیں وہ کاغذات ہم سے رکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کے ایام میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جن حلقوں کے امیدواروں کے نام ہمیں یاد ہی نہیں رہتے تھے اور بہت سارا کام ہوتا تھا، تو وہ سارے نقول پہلے سے اسکین کر لیتے تھے، ہم سے پہلے ہی دیگر لوگوں کو یہ اطلاعات پہنچ جاتی تھی، تو لہٰذا آج اس حکم نامے کے ذریعے اسکین کرنا، نقول تیار کرنا، اس کی ممانعت کرنا۔ سر انیشلی آج آپ اسلام میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے پاکستان کی آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری تاریخ کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے اور اس مقدمے کی سماعت ہو جائے، کیونکہ پاکستانیوں کو، پاکستان کو جمہوری اقدار اور ویلیوز ریسٹور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے بعد کوئی فورم ہی نہیں ہے، لہذا پوری قوم کی نظریں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ جو پڑا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈو کر سکے۔ سر عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی اس طرح بغل گیر ہوں گے جس طرح بیرسٹر گور کے ساتھ ہوئے ہیں، تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید آپ کے اختلافات ہیں؟ نہیں، میری عمر ایوب صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہے، اور ہم کبھی بھی ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ